السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں ایک بہن کا سوال ہے، کیا نفاس والی عورت اپنے نومولود بچے کو غسل میت دے سکتی ہے جو پیدا ہونے کے 2 گھنٹے بعد فوت ہو گیا؟ تو اس سلسلے میں یہ واضح ہونا چاہیے کہ اصل یہ ہے کہ مرد میت کو مرد حضرات غسل دیں اور عورت میت کو خواتین غسل دیں گی، اصل یہ ہے۔ لیکن شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو، شوہر کا انتقال ہوا تو بیوی غسل دے سکتی ہے، اور بیوی کا انتقال ہوا تو اس کا شوہر اسے غسل دے سکتا ہے۔ جیسا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو ان کی بیوی اسماء بنت عمیس نے ان کو غسل دیا، اور اسی طرح جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو ان کے شوہر علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں غسل دیا۔ تو میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں، جو ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا تھا کہ لو متی لغسلتک، کہ اگر تم مر گئی میری زندگی میں تو میں تجھے غسل دوں گا۔ تو بہرحال یہ چیز واضح ہے۔ البتہ جو ہے ماں اپنی اولاد کو یا باپ اپنی بیٹی کو کیا غسل دے سکتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں الاستیعاب میں حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے یہ لکھا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا تو ان کو ایک خاتون جن کا نام ام بردہ تھا انہوں نے غسل دیا تھا۔ یہ حافظ ابن عبد البر نے الاستیعاب میں لکھا ہے۔ چنانچہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی جو ان کی ہے جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 85 اور 86 پر اس طرح کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر اولاد جو ہے 7 سال سے کم عمر کی تو باپ اپنی بیٹی کو جس کی عمر 7 سال سے کم ہے، اور اسی طریقے سے ماں اپنے بیٹے کو جس کی عمر 7 سال سے کم ہے، یہ غسل دے سکتے ہیں۔ اور اسی ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر کہ اس سے جو ہے استدلال کیا ہے کہ ان کو ایک خاتون نے غسل دیا تھا۔ کہتے ہیں للاب ان یغسل ابنتہ اذا ماتت وکان لها اقل من 7 سنوات وللام ان تغسل ابنها اذا مات وكان له اقل من 7 سنوات لأن ابراہیم ابن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما مات غسلته امرأة ولأن عورة من دون السبع لا حکم لها۔ تو یہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ ہے اس کے جواز کا۔ تو یہاں جو سوال کیا گیا ہے، ماں اپنے بچے کو غسل دے سکتی ہے، اور نفاس یا حیض سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہاتھ سے غسل دینا، ہاتھ میں تھوڑے کچھ لگا ہوا ہے، مومن پاک ہے، اس کی وجہ سے اس کا ہاتھ ناپاک نہیں ہوتا، اس کا پورا جسم ناپاک نہیں ہوتا حیض و نفاس کی وجہ سے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔